بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ چین اور بھارت کی جو صورتحال ہے، لداخ کے حوالے سے جو تنازع پیدا ہوا، وہ تنازع ہے کیا؟ بھارت اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے اثرات پاکستان پر اور خطے پر کیا مرتب ہوں گے؟ سی پیک کے حوالے سے اس تنازع کی کیا اہمیت ہے؟ اسٹریٹجک اس علاقے کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان اور جو افغانستان ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ بالخصوص افغان جو پیس پروسیس ہے وہ کس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور پھر یوم تکبیر یعنی آج کے دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا۔ ایٹمی قوت بننے کے بعد سے اب تک پاکستان نے خود کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسی ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے متعدد مرتبہ جو جنگ کی پرچھائیاں ہم پر آئیں وہ خطرات ٹلے، صرف اس وجہ سے کہ ایک ڈیٹرنس تھی، اور بھارت کو یہ پتا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کو اگر وہ کوئی جارحیت کرتا ہے تو اس کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ان موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری دفاع محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، مجھے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایکس ایمبیسڈر محترم جناب شاہد امین صاحب۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو چین کا اور بھارت کا تنازع ہے لداخ کے معاملے پر، یہ تنازع ہے کیا؟ ذرا ہمارے ناظرین کو الیبریٹ کر دیں کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی؟ ان کا خیال تھا کہ انتظامی طور کے اوپر لداخ کا جو ایریا ہے اور لے کا جو ایریا ہے اس کو جو ہے وہ انتظامی طور کے اوپر ایک نئی حقیقت دیکھ کے ہندوستان کے نقطہ نظر سے وہاں اپنا اثر و رسوخ اور اپنے عسکری اثر و رسوخ جو ہے اس کے اندر بڑی تیزی سے زمینی تبدیلی لے کے آئیں گے۔ لیکن اس زمینی تبدیلی کو ظاہر ہے نہ صرف چین کی طرف سے اس کا جواب آیا، لیکن پاکستان کے لیے بھی یہ ایک باعث تشویش ہے، کیونکہ اس بات کی عکاسی کرتے کہ اس وقت ہندوستان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ جو شمالی سرحدیں ہیں ہندوستان کی اس کے اندر وہ عسکری جو ہے جدت پیدا کریں، اور خاص طور پہ جو سڑکیں ہیں جو بارڈر کے قریب ہیں ان کے اندر وہ بڑی تیزی سے نہ صرف ان کو بنانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں اپنی عسکری افواج کو بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت آپ کے پاس لیپالی سیکٹر میں اور لے سیکٹر کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے ٹروپ موومنٹس کو آگے کیا، جس کی بنیاد کے اوپر چائنا کی طرف سے رد عمل آیا ہے۔ ٹھیک، لودھی صاحب، یہ جو اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے جس کا ذکر ڈاکٹر ماریہ بھی کر رہی ہیں، اس کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے لداخ کی، اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو سی پیک سڑک جہاں سے گزرتی ہے گلگت جی بلتستان سے، اس کا لے ایئر فیلڈ سے جو فاصلہ ہے وہ میرا خیال 300 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، شاید 300 کلومیٹر ہوگا۔ ٹھیک، جو ادروائز سیاچین تو بالکل ہی 100 کلومیٹر کے بھی لگ بھگ قریب ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ ایک سمپل باؤنڈری یا اس کا مسئلہ ہے ڈیلینیشن کا، تو وہ تو پھر جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا یہی ہے کہ جیسے لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کا ایک تو سٹیٹس چینج کرنے پر چین کو برا لگ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح، لداخ کو اب یونین ٹیریٹری اگر بنا لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنانے کی طرف جا رہا ہے بھارت جو ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ چین کو وہ منظور نہیں ہے۔ دوسرا، یہ جو چائنا اپنا سی پیک کی پروٹیکشن کے لیے اس علاقے میں اپنی جو ہے نا عمل دخل اس کو وہ بڑھانا چاہے گا، اس کو ٹھیک، مضبوط کرنا چاہے گا، تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی دیکھیں کشمیر میں اوور آل اگر نارتھ کی طرف سے کوئی پریشر نہ ہو اور تمام توجہ بھارت جو وہاں پر چل رہی ہے تحریک مزاحمت کی اس پر لگا دے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو چائنا نے جو کچھ کیا وہ کیا کوئی لوکل فنومنا ہے، صرف سرحد والا معاملہ ہے، یا وہ سی پیک بھی اس میں شامل ہے، یا کوئی کشمیر کے سلسلے میں بھی جو مزاحمت کار ہے ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کا انڈیکیٹر بڑا سمپل ہوگا۔ اگر تو یہ سمپل پرابلم ہوا ڈیلیریشن کا کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اصل میں ایک اور فریز ہے جس کو سی سی ایل کہتے ہیں، چائنیز کلیم لائن۔ ٹھیک، تو چائنیز کلیم لائن جو ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول وہ اس کو مانتے ہیں، اور چائنا کے خیال میں بھارت نے اس کے اوپر ایسا انکروچ کر کے اس کے کئی کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ آگے آ گیا ہے، تو اب انہوں نے وہ جگہ واپس لے لی ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے، اور ابھی وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ اگر تو مسئلہ صرف یہ ہوا
تو پھر تو یہ 2-3 ہفتے کے اندر اندر حل ہو جائے گا، ٹھیک کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ چائنا اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور دوسرا بھارت کا ایک اور وتیرہ ہے، وہ آپ یاد رکھیں کہ وہ جب کسی کو اسٹرانگ اور تگڑا دیکھتا ہے تو وہ اور اس کا ریورس رویہ ہوتے. ہوتا ہے، اور جب ہاں جی، اور جب کسی کو کمزور دیکھتا ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں تو ان کو اگر یعنی دیکھنا پڑے گا. چائنیز بھاری پڑتے اگر ہوئے نظر آئیں گے تو وہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر واپسی. جی، اگر جی ایسا لمبا ہوا تو وہ پھر سی پیک کی پروٹیکشن کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو ٹھیک. اس قسم کی امپلیکیشن ہیں جو اگلے چند ہفتوں میں کلیئر ہوں گی. جی شاہد امین صاحب، یہ اس کی ٹائمنگ کو آپ کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں؟ اس ٹائمنگ کے اندر یہ معاملہ ہونا، جبکہ انڈیا کے اندر اپنے بہت سارے انٹرنل ایشوز ہیں، یہ ساری چیزیں، تو کوئی خاص وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس ٹائم فریم کے اندر ان واقعات کے ہونے کا؟ سائٹس کی طرف سے بڑے کانٹراڈکٹری قسم کے کلیم کیے جا رہے ہیں، جی. لیکن یہ کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ لداخ میں انڈیا نے میرے خیال میں پہل کر کے جی. کچھ فوجی مورچے بنانے کی کوشش کی، سڑک ٹھیک. بنانے کی کوشش کی، جس کو چائنا نے روکا ہے. انڈیا کا یہ بیان ہے کہ چائنا ان کا جو ہندوستانی مقبوضہ علاقہ ہے اس کے اندر گھسایا ہے. اور ایک تاثر یہی ہوتا ہے کہ چائنا کا پلڑا بھاری ہے اور انڈیا بہت ڈیفینسو پہ ہے. میں نے بہت سارے انڈیا کے جو آرمی چیفز ہیں، سابق آرمی چیف، ان کے بیانات سنے ہیں. وہ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بظاہر چائنا جو ہے اپنا مسل دکھا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاملہ کوئی جنگ کی صورت میں آگے بڑھے گا، ٹھیک. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ موقع ہے جس میں نہ چائنا کے انٹرسٹ میں ہے نہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ کوئی بڑی جنگ ہو. لیکن یقیناً یہ جو ٹائمنگ ہے، آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ چائنا پہ ایک پریشر پڑا ہوا ہے کورونا وائرس کا، کہ وہاں سے ابتدا ہوئی تھی اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے، بلکہ چائنا کو ذمہ دار قرار دینا چاہیے. اور چائنا جو ہے میرے خیال میں ایک نیا محاذ کھول کے اس ایشو سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈیا نے یہاں پہ پیش رفت کی تھی اور اب چائنا نے اپنا پوزیشن مضبوط کر لیا ہے، تاکہ جب بات چیت شروع ہو تو چائنا ول بی اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ٹھیک. تو یہ وضاح حالات ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑے گا. یہ ڈاکٹر ماریا، اب سوال پیدا ہوتا ہے افورڈیبلٹی کا. کیا بھارت جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، اور کیا چائنا بھی ان حالات میں، جبکہ اس کو بہت زیادہ اکانومی کے حوالے سے بہت دھچکے پہنچے، یہ جس کا ذکر کرونا کے حوالے سے ڈاکٹر شاہد امین صاحب نے کیا، خود انڈیا کے اپنے حالات، پھر اکانومی کے انڈیا کے اپنے حالات، انٹرنل ایشوز، چائنا اور انڈیا دونوں افورڈیبل پوزیشن میں ہیں اس وقت ٹینشن کی؟ دیکھیں، چائنا کے لیے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور پی ایل اے نے جو چیز دکھائی بھی ہے اس کانفلکٹ میں بھی، جس طرح ہندوستانی افواج کو مار کے انہوں نے واپس بھگایا ہے ان پوسٹ سے، کہ وہ نہ صرف اپنے علاقے کا دفاع کریں گے، لیکن وہ کسی قسم کی زمینی صورتحال کی تبدیلی کو بھی مثبت طریقے سے نہیں دیں گے. دوسری بات جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہندوستان کی حکومت یہ کام کیوں کر رہی ہے. دیکھیں، ہندوستانی حکومت جو ہے ایک بہت بڑے ایجنڈا کے اوپر کام کر رہی ہے، جس کے اندر نہ صرف وہ اپنے جارحانہ جو عسکری حکمت عملی کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت اگر آپ امریکہ اور چین کے درمیان، امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں، اس کے اندر بھی جو شمالی سرحدیں اور خاص طور پہ جو نارتھ ہے، اس کے اندر وہ بہت تیزی سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں. اور اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہندوستان اپنی جو گراؤنڈ سپورٹ سسٹم ہے یا ٹروپ سپورٹ سسٹم ہے اس کو بہتر کریں. اگر آپ کو کارگل یاد ہو تو اس کے اندر بھی جو لیہ سری نگر روڈ ہے، وہ روڈ ہے، وہ ایک خاص اہمیت کی حامل تھی. اس لیے اس وقت ہندوستان جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو سرحدی علاقے ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں نہ صرف اپنے روڈ نیٹ ورک کو مضبوط کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بیسز ہیں ان کو بھی جو ہے بنا سکے. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اس کووڈ ایشو کی وجہ سے
چائنا کی طرف سے اتنا مثبت جواب نہ آئے یا چائنا شاید اس بات کو ابزارب کرے، لیکن چائنا نے بڑے واضح طور کے اوپر یہ جواب دیا ہے اور ہندوستان پہ یہ بات واضح کی ہے کہ کسی قسم کی زمینی تبدیلی جو لیہ یا لداخ ایریا میں یا سکم میں جو ہندوستان کی طرف سے کی جائے گی، ہندوستان کو اس کے لیے چین کی طرف سے ایک عسکری جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم جواب ہے اور یہ اتنا آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ محض سرحدی تنازع ہے، یہ ایک پوری عسکری حکمت عملی ہے جس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے اور یہ بتوجید اس میں اضافہ ہوگا۔ نہ صرف یہ شمال میں ہوگا جو ہندوستان اور چین کے درمیان ہے، لیکن یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی اس میں بہت زیادہ تبدیلی نظر آئے گی۔ آہستہ آہستہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو جنگ کا جو مرکز ہے وہ پاکستان یا چین کی طرف شفٹ کریں، لیکن چین نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس دفعہ اگر جنگ ہوئی تو وہ جو ہندوستان کو اس کا بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکراتی عمل کے ذریعے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریزرو یونٹس ہیں، جو اپنی بٹالینز ہیں، ان کو بھی موو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے اور یہ اتنی تیزی سے ہندوستان اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا، لیکن اگر چین اس پہ قائم رہتا ہے تو ہندوستان کے لیے بہت بڑا چیلنج پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیا کیوں ہے؟ اس لیے کیا ہے کیونکہ انٹرنل طور پہ وہ تمام چیزیں حاصل نہیں کر سکی مودی حکومت جو وہ کہہ رہے تھے، یعنی کہ اقتصادی ترقی یا وہ جو اپنا ایجنڈا تھا کشمیر کے اندر اس کو بھی وہ اس طرح نہیں حاصل کر سکے جس طرح انہوں نے باتیں کی۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان پہ ایک انٹرنل پریشر ہے جس کو وہ ایک جارحانہ یا ایک عسکری کامیابی کے ساتھ جو ہے یا اٹینشن ڈائیورٹ کر کے جو اٹینشن ڈائیورٹ، شاید امین صاحب سے میں پوچھوں گا بھی کہ اٹینشن ڈائیورٹ اگر چائنا کی طرف سے ہے تو پھر یہ انڈیا کی طرف سے پھر تو دو طرفہ ہو سکتی ہے، دونوں کو سوٹ کرتی ہے اگر اٹینشن ڈائیورٹ ہے۔ لیکن لودھی صاحب جو بھارت کے جتنے سرحدی تنازعات ہیں یا جو بھی ڈسپیوٹ ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہو، نیپال کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ، پاکستان، ان تمام خطے کے مقابلے کے جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں جو چین ہے وہ کہیں بڑی طاقت ہے، اور یہاں پہ اگر بھارت کو پسپائی ہوتی ہے جس طریقے کی جو انیشل رپورٹس ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے باقی یہ جو چھوٹے ممالک ہیں خطے کے، اس تناظر میں اگر آپ ایویلیویٹ کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ جی دیکھیے، میرے اپنے اندازے میں ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں کا میں بڑا صاف ظاہر عزت کرتا ہوں۔ میرے اپنے خیال میں یہ انیشیٹو کسی بھی طریقے سے ہندوستان کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ اپنے تئیں ضرور تھوڑا سا ایکسپینشن کر رہے تھے، وہ بنا رہے تھے سڑکیں وغیرہ، اس موقع پر وہ بالکل اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ چین کے ساتھ کسی قسم کی کارروائی میں ملوث ہوں، کیونکہ ان کے ہینڈز فل ہیں۔ ان کے اوپر دو پریشرز ہیں، دیکھیں ایک انٹرنل پریشر ہے جس کا کچھ ذکر کیا ہے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے۔ انہوں نے اپنے الیکشن کے دوران اور بعد میں اپنے آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی جو ہے آر ایس ایس کا ایک فیس ہے، اور ایک اورا انہوں نے قائم کیا ہے، نہ صرف یہ کہ ریجنل پاور کا بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہم ایک ورلڈ پاور کے سٹیٹس جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ انٹرنل پریشر اور لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ سارے آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ادھر سے امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے ڈیپ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، تقریباً 11 یا 12 بڑے اہم معاہدے ہیں ان کے ساتھ، جس میں لاجسٹک کے معاہدے ہیں، کمیونیکیشن کے معاہدے ہیں، انٹرآپریبلٹی کے معاہدے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو ادھر سے چونکہ چین اور امریکہ کا جو تنازع ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، تو وہ پریشر امریکہ کی طرف سے ہے تاکہ چائنا کے ساتھ کچھ کیا جائے، ادھر سے پریشر انٹرنل ہے تاکہ جتنے چھوٹے ملک ہیں ان کو ڈرا دھمکایا جائے، اور وہ انہوں نے اس میں کامیاب بھی ہوئے، سوائے چین اور پاکستان کے باقی میرے خیال تمام ممالک کو انہوں نے تقریباً دبا لیا ہے۔ تو میرے اپنا خیال یہ ہے کہ ٹائمنگ کی بھی آپ نے پہلے بات کی تھی، شاید یہ سلیکشن ٹائمنگز کی بھارت کی نہیں ہے، یہ چائنا کی ہے، اور اس کی وجوہات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس علاقے کو یونین ٹیریٹری بتانا، اور پھر سی پیک کے متعلق باتیں کرنا، اور پھر امریکہ کا بھی سی پیک کی مخالفت کرنا، اور پھر یہ جو کشمیر کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارے، اور جو پریشر انہوں نے پاکستان پہ ڈالا ہوا ہے ایل او سی کے اوپر، تو یہ تمام محرکات جو ہیں، جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ چین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے۔ وہ تو اسلامی ٹیکٹکس میں آہستہ آہستہ کوئی تھوڑے بہت کر رہے تھے، اور یہ سلیکشن آف ٹائمنگ یا سلیکشن آف ایریا جو ہے یہ ہندوستان کا نہیں ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جلدی جھاگ بیٹھ جائے گی۔ ہندوستان کو چاہے ہاتھ جوڑنے پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑا، وہ چائنا کے ساتھ سٹینڈ آف کا مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت۔ لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ کافی عرصہ سے چائنا نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی ہے، اور آپ کو پتا، یہ ہم سب جانتے ہیں جو لوگ اسٹریٹجی سمجھتے ہیں کہ جب ڈیٹرنس آپ نے قائم کرنی ہو تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونا ضروری ہوتا ہے جس سے کہ ڈیٹرنس قائم ہوتی ہے یا ڈیٹرنس کو ایک خاص لیول تک بڑھایا جاتا ہے. تو ابھی گو کہ چائنا الجھنا نہیں چاہ رہا کسی جنگ میں، لیکن پوری کوشش کر رہا ہے امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو الجھانے کی. تو عین ممکن ہے کہ چائنا کے جو پلانرز ہیں ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی ایسی کاروائی، ایک ایونٹ ایسا پوری دنیا میں کیا جائے جس سے ان کی دھاک بیٹھ جائے اور ڈیٹرنس کا ایک جو ہے نا لیول وہ ایک سلاٹ اوپر ہو جائے. تو اگر یہ ان کی پلاننگ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کا فیصلہ 2-3 ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے، آج میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شاہد امین صاحب، یہ جو ڈیٹرنس کی بات لودھی صاحب کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں چائنا کی ڈیٹرنس ہوتی ہے یا بھارت کی پسپائی ہوتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ دیگر اس کا کوئی سائیکلوجیکل ایڈوانٹیج ہوگا باقی ممالک کو، بھارت کو اس کا نقصان ہوگا، پیچھے ہوں گی، کیا ہوگا اس کی ریجن کی جو اوور آل پالیٹکس ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ یقیناً ہندوستان کو اس کا نقصان ہوگا. میرا امپریشن یہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو یقیناً ہندوستان نے ابتدا تو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے جا کے آگے مورچے بنانے کی کوشش کی اور سڑک بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن چائنا کا ریئیکشن جو ہے وہ خاصا سخت ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ چائنا جو ہے ایک قسم کا اپنا مسل دکھا رہا ہے اور انڈیا جو ہے آن دا بیک فٹ ہے. انڈیا میں بڑی پریشانی نظر آتی ہے. میں نے ان کے سارے جو کمنٹ سنے ہیں ان میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں لوگ بہت پریشان ہیں کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے اور کیا انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ کسی قسم کا ریٹیلیشن کرے یا کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے. تو اب یہ چائنا نے اپنا مسل کیوں دکھایا ہے، اس میں یقیناً یہ بات صحیح ہے جنرل صاحب کی، ڈیٹرنس کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک قسم کا دنیا میں امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں اور وی آر ویری ویل پلیس. میرے اپنے خیال میں اس میں چائنا کا محرک یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی امداد، یعنی کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا انڈیا نے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھایا ہوا ہے، جس کا ذکر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ وہ فالس فلیگ کی بات کر رہے ہیں، سی پیک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چائنا نے انڈیا پہ پریشر ڈالا ہے اس میں ایک قسم کا انڈر کرنٹ مجھے نظر آتا ہے، ایک تنبیہ ہے انڈیا کو کہ آپ اس قسم کی ایڈونچرزم سے دور رہیں، کیونکہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ چین کا بھی آپ سے مقابلہ ہے. تو یہ جو ایکٹ ہے وہ پاکستان سپورٹیو ایکٹ آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں اس سے پاکستان کو فائدہ تو ہو رہا ہے، کیونکہ انڈیا پہ جب چائنا پریشر بڑھا رہا ہے اور انڈیا ڈیفینسو پہ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے خلاف کسی قسم کی ایڈونچر کرنے سے وہ باز آ جائے گا. ناٹ دیٹ کہ آئی تھنک کہ کوئی اس قسم کی ایڈونچر کوئی امیوننٹ تھی، لیکن بہرحال اس کا خطرے کا اظہار کیا گیا ہے ہماری طرف سے، اور اگر چائنا کا پریشر ایسا جاری رہتا ہے تو اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک شاہد امین صاحب، میں بریک لے لوں. بریک کے بعد یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی اس کا امکان کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم ایڈورس سوچیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اس کو پھر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، شاہد امین صاحب ہمارے مہمان ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو پاکستان کی باہر کی جو صورتحال ہے، بھارت اور چین کا تنازع، اس کے اثرات پاکستان کے اوپر. ڈاکٹر ماریہ، یہ بریک پہ جانے سے قبل جو شاہد امین صاحب نے بات کی کہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اگر چائنا کی ڈیٹرنس ہوتی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ایڈورس سوچیں کہ وہاں سے پسپائی کے بعد اس کا غصہ، اس کا نزلہ، اپنی جو ہزیمت ہے اس کو مٹانے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے وہ پاکستان ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی کرے، وہاں کسی ایڈونچرزم کی کوشش کرے، جس طرح کا اظہار پرائم منسٹر نے بھی کیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمیں کوئی شک یا کوئی ہمیں ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ جو کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو ایک عسکری حقیقت میں تبدیل کرنے کی یا عسکری جارحانہ پالیسی اختیار کریں. جو لیہ لداخ ایریا ہے اس میں جو اس وقت ہندوستان کی ٹروپ موومنٹ ہے یا جو پاکستان کے ساتھ ہے، وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اس وقت ہندوستان جو ہے کہ ہر حالت میں یہ جو جنگ ہے وہ سرحدی علاقوں کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہے. یہ محض چین کی طرف سے صرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہندوستان کی افواج کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، لیکن یہ وہ تمام تر جو زمینی کارروائیاں ہندوستان کی طرف سے کی جانی تھی، یعنی کہ کنسٹرکشن آف روڈز، یعنی کہ بیسز کو آگے لے کے جانا، اپنے ٹروپس کو آگے موو کرنا، یہ
یہ کسی صورت بھی جو ہے آپ عام نقطۂ نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. چاہے آپ 3,000 ٹروپس کو موو کرتے ہیں، چاہے 200 کو موو کرتے ہیں، جب بھی آپ بارڈر ایریاز میں موو کرتے ہیں اس دوسری سائڈ اس کو ایک جو ہے تشویش سے دیکھتی ہے، اور اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا جو ہے مضمرات نکل سکتے ہیں. اس وقت ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جیسے جیسے کشمیر کی صورتحال اندرونی طور پہ ہندوستان کے ہاتھ سے نکلتی ہے، ہندوستان یقینی طور کے اوپر پاکستان کے اوپر کسی قسم کا فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں پاکستان اور چین کے درمیان جو الحاق ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ یہ بات واضح کرنی ضروری ہے ہندوستان کے اوپر کہ محض یہ چھوٹی انکرشنز کی بنیاد کے اوپر وہ زمینی صورتحال میں تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ایک بڑی جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب ویسے ہی ہوگا جیسے کہ 26 فروری کو ہندوستان نے دیکھا. اس کے علاوہ جس بے دردی سے اس وقت ہندوستانی افواج کو چینی افواج نے واپس کیا، وہ بھی اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی عسکری حکمت عملی میں تبدیلی تو ضرور لے کے آنا چاہتے ہیں اور زمینی طور پہ حقائق کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کے خلاف کوئی فوجی اقدام کرنا یا عسکری اقدام کرنا یا چین کے خلاف. اور آپ جو ہے نہ صرف کشمیر کے ساتھ ویسٹڈ ہیں، لیکن آپ اس ایسی صورتحال میں یہ جنگ صرف اور صرف کشمیر تک محدود نہیں رہے گی. اب یہ وہ ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو اس وقت ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ اس سے نکل جائے، اس لیے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں چین کے ساتھ. لیکن زمینی طور پہ انہوں نے کارروائی کی ہے، عسکری طور کے اوپر انہوں نے ایڈوانس اگریسو مووز کیے ہیں، جہاں انہوں نے اپنی وہ تمام پوسٹ کو اور اپنی روڈز کو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا رد عمل چین کی طرف سے آیا ہے. یہ چین کی طرف سے یک طرفہ رد عمل نہیں ہے جو وہ ہندوستان کے اوپر کوئی دھاگ بٹھانا چاہتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ کیا وہ عسکری طور کے اوپر چین کے اوپر برتری حاصل کر سکیں گے، تو یہ بہت مشکل ہوگا. پاکستان نے بھی یہ بات 26 فروری کو واضح کی ہے اور چین ابھی واضح کر رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کے لیے ایک بہت بڑا یہ میرے خیال سے ایک رسپائٹ ہے، موومنٹ ہے، اور آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ کو کشمیر کے اوپر اپنا پریشر جو ہے اس میں انکریز جو ہے اضافہ کرنا چاہیے. لودھی صاحب کس طرح سے کشمیر کے اوپر پریشر میں اضافہ کریں گے؟ ہم نے شور شرابہ تو بہت کیا، انٹرنیشنل فورمز میں بھی بات کی، پھر یہ انفارچونیٹلی یہ کرونا کے معاملات آ گئے، اس کے اندر تو انہوں نے اور جو بروٹیلٹی تھی وہ تیز کر دی، نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ بھارت کے اندر چپے چپے میں جو مسلمان ہیں ان کا انہوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے. لیکن دنیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لوگ ہر ملک میں لوگ مر رہے ہیں، اکانومی تباہ ہے، تو کسی نے اس طرف دیکھا ہی نہیں اور بھارت نے اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھایا. پہلی بات تو یہ بالکل ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ کبھی بھی کسی کمپلیکیٹڈ پولیٹیکل ڈسپیوٹس جو ملکوں میں ہوتے ہیں اس میں کوئی مدد زیادہ نہیں دے سکتی، سوائے اس کے کہ وہ ملک اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے ایک راہ ہموار تیار کرتے ہیں، ایک راہ ہموار کرتے ہیں. تو ڈپلومیسی ایک وین گارڈ ہوتی ہے، سب سے پہلے جو چیز کام کرتی ہے وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، بٹ وین گارڈ جو ہے وہ اصل کام نہیں کر سکتا اگر وین گارڈ کا ہمیں مطلب پتا ہو اور وہ ساری باتیں. بات یہ ہے کہ ہم نے صرف زیادہ محنت جو کی ہے وہ ڈپلومیسی میں کی ہے، جبکہ بہت سارے اور پولیٹیکل ایسپیکٹس ہیں جہاں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے لیگل ایسپیکٹس ہیں جہاں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے ملٹری ایسپیکٹس ہیں جہاں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہ کچھ ہو بھی رہا ہوگا. چونکہ جو سامنے چیزیں نہیں آتی اس لیے وہ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ پولیٹیکلی ابھی تک ہم نے شملہ معاہدے کو ایبروگیٹ نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے اس کو اڑا کے باہر پھینک دیا ہے، اس کی حیثیت بالکل نہیں رہی. کچھ ہم نے گورنمنٹ ان ایگزائل کی بات نہیں کی، جواباً ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری آزاد کشمیر کی حکومت ہی گورنمنٹ ان ایگزائل ہے. بھائی ادھر 80 لاکھ لوگ ہیں، ادھر 18 سے 20 لاکھ ہیں، تو آپ نے اتنی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں آزاد کشمیر کے حکومت میں کہ ان کو آپ ایڈجسٹ کر سکیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک گورنمنٹ ان ایگزائل کی بات کرنی چاہیے. وہ ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اقوام متحدہ کو کہیں کہ یہاں پر پاپولیشن سینسز کروائیں اس کشمیر میں بھی اور آکوپائڈ کشمیر میں بھی، اور تاکہ ہمیشہ کے لیے پتہ چل جائے کہ ڈیموگرافک پیٹرن کیا ہے، تاکہ کوئی چینج کرنے کی کوشش کرے. آپ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا. میں تو ایک اور بات بھی کہتا رہتا ہوں، کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یو شوڈ آلسو گو فار پارشل پلیبسائٹ. آپ یو این کو کہیں کہ جی ہم اپنی فوج بیرکوں میں لے آتے ہیں اور صرف سرحدوں پہ ڈالتے ہیں، آپ اپنے ٹروپس لے کر آئیں اور انڈر یور آسپیشز، انڈر یو این آسپیشز آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کروا لیجئے استصواب رائے، اور بعد میں اس کو ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے جب بھی موقع ملے گا. وی کال اٹ پارشل پلیبسائٹ انڈر یو این آسپیشز.
ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے علاوہ لیگل ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس کلبوشن ہے, ہمارے پاس وہ میجر صاحب کا بیان ہے, ہمارے پاس وہ جنرل صاحب کا بیان ہے جس نے کہا تھا کہ وہاں پر بچیوں کا ریپ کریں. کوئی فولڈر بنا کے ہمیں کہیں لے کر جانا چاہیے تھا. ہمیں اپنے نوجوانوں کی ٹریننگ سر عام شروع کرنی چاہیے یہ کہہ کر کہ جب ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم اپنا دفاع کریں گے. تو ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک سوائے ڈپلومیسی کے. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے اپنے خیال میں ہندوستان ایک خاص پلان کے مطابق جا رہا ہے کشمیر کے سلسلے میں. پہلا فیز ان کا تھا جو اس نے حیثیت چینج کی, دوسرا فیز ان کا اب چل رہا ہے جس میں وہ وہاں کی جو ریزسٹنس ہے اس کو بالکل کرش کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں انڈر پریشر رکھا ہوا ہے. اور تیسرے فیز میں میرے اپنے خیال میں وہ ضرور آئیں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں کے لیے. بڑی جنگ تو نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن کوشش کریں گے ڈسکریڈٹ کرنے کی آرمی کو, ہماری ایئر فورس کو, جو ہم انشاءاللہ جواب تو دیں گے لیکن ان کے پلان میں شامل ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ کامیاب ہوتے ہیں, ابھی تک جس طرح جو آپ نے بات کی, جو ابھی تک تو لگتا ہے کہ جو ان کا پلان ہے اس پلان پہ تو وہ کامیابی سے جا رہے ہیں. جی یہ پہلی دفعہ اپسیٹ ہوا ہے. یہ جو چائنا کی موو ہے نا, یہ پہلا آپ سمجھیں کہ چنک ہے جو وہ پلان کر رہے تھے. پاکستان نے ابھی تک کوئی بڑے ان کے پلاننگ میں اپسیٹنگ نہیں کی ہے. ٹھیک. جی شاہد امین صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں لودھی صاحب کی اس بات سے کہ جی بھارت نے تمام تر جو بھی شور کہہ لیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا تھوڑا بہت ہوا, ہم نے بھی بہت شور مچایا, لیکن وہ اپنا بائی ڈیزائن بائی پلان جا رہے ہیں اپنے ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے, اور ہماری طرف سے جتنی فورسفل یا انفلوئنشل ریزسٹنس ہونی چاہیے تھی اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. یہ ہمارا پرانا سلسلہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیسی میں کمی ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی جدوجہد ہے, اس میں پاکستان کا ایک بالکل سبسیڈری رول ہے, پرنسپل رول نہیں ہے. اگر آپ پرنسپل رول پلے کریں گے تو وہ انڈیا پاکستان وار کی فارم میں آگے نکلے گا. اس وقت میں نہیں اس بات سے اتفاق کرتا کہ معاملہ ہندوستان کی مرضی کے مطابق جا رہا ہے. جیسے ہی وہاں پہ ریلیکسیشن کیا ہے انہوں نے, کوئی 7-8 مہینے تک تو بالکل ہی سختی تھی, اس کے ساتھ ہی وہاں پہ کشمیری ریزسٹنس میں بڑا نمایاں اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ انڈیا میڈیا کو فالو کریں, وہاں ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ کر دیا, دہشت گردوں نے وہ کر دیا, پاکستان اس کے پیچھے ہے اور اس کے پیچھے ہے. تو ان کے ہاں ایک یہ تعصب بالکل یہ آ رہا ہے کہ کشمیر میں جو وہاں پہ آزادی کی جدوجہد ہے اس میں پرتشدد یعنی کہ ملیٹنسی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے, اور یہ ہندوستان کے لیے ایک مزید درد سر بنا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ معاملات ہندوستان کی مرضی کے مطابق جا رہے ہیں وہ غلط ہے. جب تک کشمیری عوام میں یہ جذبہ آزادی ہے تب تک ہندوستان جو ہے کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال سکتا. پاکستان یقیناً اس سلسلے میں ڈپلومیٹک اور مورل اور جو ساری ایڈ کر سکتا ہے, لیکن اس کا ریئل حل جو ہے وہ کشمیری عوام کی جدوجہد ہے, اور وہ انشاءاللہ جاری رہے گی اور ہندوستان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں چائنا کا جو کچھ رول ہے اور انہوں نے جو ایک قسم کیا انڈیا پہ پریشر بڑھایا ہے وہ بھی کشمیری عوام کے حق میں جاتا ہے اور پاکستان کے حق میں جاتا ہے, کیونکہ اس سے انڈیا کو ایک میسج آتا ہے کہ وہ من مانی کارروائی نہیں کر سکتا. دیر آر ناٹ اونلی پاکستان موجود ہے بلکہ چائنا بھی ایک ایز اے فریق موجود ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل ہندوستان کے موقف کے خلاف جا رہی ہیں. ڈاکٹر ماری, جذبہ آزادی جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کی ضرورت تو ہوگی نہیں, وہ مورل سپورٹ چاہیے ہوگی, فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوگی, انٹرنیشنل فورمز کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اب چلے ملیٹنٹ سپورٹ کا زمانہ گزر گیا جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں مختلف تحریکوں کے لیے, تو وہ سپورٹ اگر بھرپور نہیں ہوگی تو وہ جذبہ آزادی کتنے عرصے تک سروائیو کرے گا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی بات, یہ تو بات یقینی ہے کہ جب بھی جہاں بھی جدوجہد آزادی لڑی گئی ہے اس میں ہمیشہ جو ہے بین الاقوامی سپورٹ اور خاص طور پہ علاقائی سپورٹ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہے. اس لیے اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز کے مطابق جو بھی اقوام حق خود ارادیت کے لیے جنگ کرتے ہیں ان کے لیے آپ سیاسی, عسکری اور معاشی تمام تر جو آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹ آپ ان کو تمام اقوام متحدہ کے ممالک کے اوپر ان کو دینا جو ہے لازم قرار دیا گیا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر اور آرٹیکل 1 کے تحت. اس وقت مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہندوستان کی میڈیا نے بڑے عرصے تک یہ موقف اختیار کیا کہ جو اس وقت کشمیر میں صورتحال ہے, یہ جدوجہد ہے, وہ جدوجہد آزادی نہیں لیکن وہ ایک دہشت گرد کارروائی کے زمرے میں انہوں نے لانے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے وہاں جو ہے ایک
طرح سے ایک مختلف اور ایک ڈیفیکلٹ چیلنج کا سامنا تھا. لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہندوستان ایک غاصب کے طور کے اوپر نہ صرف کشمیر میں موجود ہے لیکن کشمیری تشخص کے خلاف بھی وہ جس قسم کی کارروائی کر رہا ہے اس کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اس لیے اس وقت پاکستان کو یہ بات واضح کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ کشمیریوں کی جو مدد ہے سیاسی، عسکری اور معاشی طور کے اوپر آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور اگر کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے تو ظاہر ہے اس کے دفاع کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لودھی صاحب، یہ ویسے سوال اب پتہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ڈسکشن میں ہے. کشمیر کے بہت سارے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سوال بھی اٹھاتی ہے، سیاسی، عسکری مجھے اور آپ کی آواز نہیں آئی ہے. جی میں لودھی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ جو سیاسی، عسکری، معاشی سپورٹ جو ہے، تو عسکری سپورٹ کے لیے تو جو کشمیری عوام ہیں ان کی نظریں پاکستان کی فوج کے اوپر ہے، تو لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی وہاں پہ جس طرح پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے بھی کہا کہ جی جب آخری کشمیری مر جائے گا تو اس کے بعد کیا ہم جاگیں گے یا پہنچیں گے. تو کب تک یہ خاموشی؟ یہ سوال تو ہے، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، کہ جو ہم پہ ذمہ داری بھی ہے. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے کہ جب یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے اب آکوپائڈ ٹیریٹریز کا سٹیٹس ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وہ 370 وغیرہ جس کے تحت وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی اس کو ختم کر دیا ہے. تو آکوپائڈ ٹیریٹریز کے متعلق اور آکوپائڈ پیپل کے متعلق یو این نیشنل جنرل اسمبلی کی قرارداد بالکل واضح ہے، اور قرارداد کا نمبر ہے 3324. 3324 یہ بتاتی ہے کہ ایسے آکوپائڈ لوگ اپنے مزاحمت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس میں ہتھیار اٹھانا بھی شامل ہے، اور جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ملک، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہتھیار سپلائی کرنا بھی شامل ہے. تو یہ ساری باتیں، لیکن جو بات شاید حامد صاحب کہہ رہے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ آپ نے اوور آل دنیا کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اور یہ میں کلیئر کر دوں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہماری جو ہے ڈپلومیسی کمزور ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ صرف ڈپلومیسی سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور اس بات پر میں قائم ہوں ابھی بھی. ڈپلومیسی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. کیا ڈپلومیسی سے سیریا کا مسئلہ ڈپلومیسی سے حل ہوا ہے، یا یمن کا مسئلہ ڈپلومیسی سے حل ہوا ہے، یا افغانستان کا مسئلہ ڈپلومیسی سے حل ہوا ہے؟ جی نہیں. ایک چلتی ہے ریزسٹنس موومنٹ، ایک فزیکل بھیڑ ہوتی ہے جس سے ایک ماحول بنتا ہے، اس کے بعد ڈپلومیسی چلتی ہے. تو حالات سے پہلے ڈپلومیسی کا رول ہوتا ہے، اس کے بعد اور عوامل کا رول ہوتا ہے، پھر بعد میں آخر میں پھر ڈپلومیسی کا رول ہوتا ہے. ڈپلومیسی اکیلی آپ کو کچھ لے کے نہیں دے سکتی، یعنی مزاحمت جو ہے لودھی صاحب، مزاحمت مذاکرات کی جو میز ہے اس پر لانے پر مجبور کرتی ہے. جی اب تو وہ بالکل آپ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نا، اور کسی زمانے میں تیار تھے تو وہ آپ ذرا اس زمانے کا اندازہ لگائیں کہ وہ تیار کیوں تھے. تو دوبارہ جب تک آپ ان کو اس لیول پر نہیں لے کر آئیں گے وہ کبھی آپ کے ساتھ بات چیت کرنے پر تیار نہیں ہوں گے. اس لیول پر لانے کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کم از کم اس بات کا حق حاصل ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم وہی ان کے ساتھ کریں؟ کیا کلبوشن اس کی واضح مثال آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا وزیرستان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہے؟ تو اس میں شرمانے اور گھبرانے کی کیا بات؟ جی شاہد امین صاحب، اگر اس پہ مختصر کامنٹ کر دیں تو پھر ہم پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ پہ افغانستان پہ چلے جائیں گے، کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ پیر ہلانے ہوں گے انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو ہندوستان بلوچستان میں کر رہا ہے یا ہمارے KPK میں کر رہا ہے، تو ہماری طرف سے بھی وہاں پہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں یا اس قسم کے تحریکیں ہیں جو سیسیشنسٹ کہہ لیجیے، چاہے پنجاب میں ہے، ناگالینڈ میں ہے، جہاں پہ بھی ہیں، ہماری طرف سے ان کی اعانت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہندوستان میں انٹرنل چیلنجز زیادہ بڑھیں اور ہمارے اوپر پریشر کم ہو. لیکن دیکھیے ایک بات بالکل واضح ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری طرف سے مجاہدین جا کے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سرگرم عمل ہوں گے تو وہ بالکل پاکستان کے خلاف جائے گی، وہ بات پاکستان کے خلاف جائے گی. ہندوستان کا تو ایک مستقل ایک ہمارے پہ الزام ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے اٹ از پاکستان انسپائرڈ ٹیررزم. تو اگر کسی قسم کے مجاہدین ہماری طرف سے ادھر جائیں گے وہ ہمارے خلاف جائے گی. یہ بات اصل چیز یہ ہے کہ کشمیری عوام جدوجہد کر رہے ہیں، اور دیٹ از دا بیسٹ ہوپ کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا کشمیری عوام کی اپنی اسٹرگل سے. ٹھیک شاید ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ہم تھوڑا سا افغانستان اور یوم تکبیر آج ہے اس کو ڈسکس کریں گے پروگرام کے آخری سے. ویلکم بیک ناظرین. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ڈاکٹر ماریہ اور شاہد امین صاحب ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر ماریہ، ذرا ہم افغانستان پہ بات کر لیں جلدی سے.
وہاں اسٹیٹس کیا ہے؟ جو افغان طالبان اور افغان حکومت ہے ان کے درمیان کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہو رہے تھے، یہ قیدیوں کی جو رہائی، دیگر معاملات، وہاں بہتری آ رہی ہے؟ اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جو روڈ میپ بنا تھا اس پہ کس قدر عمل ہو رہا ہے، کس رفتار سے عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو عمل ہو رہا ہے افغانستان میں وہ اتنا خوشائند نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے یہ اس وقت افغان حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہے، کیونکہ جو بڑے عسکری نمائندے تھے افغانستان میں، وہ ایک طرف طالبان افواج تھیں، طالبان کا عسکری کمپوننٹ تھا، اور دوسری طرف امریکن افواج۔ اب اگر وہ دونوں فرقین جو ہیں ایک دوسرے کے درمیان ایک طرح کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلح بندی کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت جو ہے اس معاہدے کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ پہلی صلح کی گئی تھی، ظاہر ہے وہ تشویش کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت افغانستان کے اندر اس طرح جنگ بندی نہیں ہوئے گی جو اس وقت بہت ضروری تھی اگر افغانستان کے اندر ایک امن مذاکرات کی ایک جامع حقیقت جو ہے سامنے نظر آتی۔ اس لیے اس وقت افغان حکومت کے پاس وہ تمام ایلیمنٹس موجود نہیں ہیں جس کے تحت وہ طالبان جو فریقین ہیں ان کے اوپر یہ بات باور کروا سکے کہ وہ تمام تر جو افغان حکومت کے جو تحفظات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے۔ ظاہر ہے بہرحال آخر میں یہ فیصلہ انٹرا افغان مذاکراتی عمل کے ذریعے ہی آئے گا، اور افغان جو عوامل ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مذاکرات کرنی ہوں گی تاکہ کوئی جامع امن جو ہے وہاں آ سکے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ جو مسئلے کا باعث بن رہا ہے اس وقت وہ یہ بھی ہے کہ افغان حکومت جہاں طالبان کے ساتھ ایک مشکل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سچویشن میں مبتلا ہے، وہاں آپ کو وہاں آئیزس کا خطرہ جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں باقی جو بین الاقوامی جو فریقین ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے ٹرسٹ لیول جو ہے اس کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں افغانستان کے اندر نہ صرف کشیدگی میں اضافہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کی جو رٹ ہے مختلف جو افغان دارالحکومت ہے اس کے اوپر بھی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو مستقبل کے جو مذاکراتی عمل ہیں اس کے اوپر بھی پڑے گی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں۔ جب تک یہ تمام چیزیں کسی نہج پر نہیں پہنچتی ہیں اور وہاں سے مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہوتا، آپ افغانستان کے اندر کوئی پائیدار عمل نہیں دیکھ سکیں، کیونکہ ابھی تک افغانستان کا سیاسی مستقبل، عسکری مستقبل اور معاشی مستقبل کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی تک تو آپ وہ بنیاد ہی نہیں حاصل کر سکے جس کے تحت آپ کسی مستقل بنیاد کے اوپر مذاکرات کو آگے لے کے جا سکیں۔ جی جن صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ویسے ہی ہوا، بس ٹھیک ہے اس وقت شور شرابہ بہت زیادہ ہو گیا، چیزیں ہو گئیں، اسی وقت بات کر رہے تھے کہ جب تک بھائی وہاں بیسک کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوں گے، یہ کچھ نہیں ہونا، شور شرابہ زیادہ ہے۔ ان کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کمپین ہار کے یہاں سے ضرور امریکہ جا رہا ہے، لیکن امریکہ سپر پاور ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ یہاں پر رکھنا چاہے گا۔ یہ علاقہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو وہ بات کرتا ہے اپنے مقابلے کی روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ، ایران یہاں پر ہے، پاکستان کے یہاں پر نیوکلیر ایسٹس ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں پر اپنا اثر و رسوخ رکھے بغیر یہاں سے نکلنا چاہے گا تو نہیں؟ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اور میں بالکل کلیئرلی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس وقت دو آبجیکٹیوز ہیں امریکہ کے۔ پہلا آبجیکٹیو کہ پیسفلی اس کی فورسز یہاں سے نکل جائیں، دوسرا آبجیکٹیو کہ افغانستان کبھی پیسفل نہ ہو۔ اب یہ میں کیوں کہتا ہوں، اس کی بنیاد اگر ایب ایشو اب دیکھیں، جو انٹرسٹ کی بات کریں تو اس پر بالکل یہ پورا اترتی ہے، لیکن جو لوگ پیس نہیں چاہتے ان میں ہندوستان بھی شامل ہے، ان میں تحریک طالبان پاکستان بھی شامل ہے، اس میں آئی ایس ایل شامل ہے، اس میں گن رنرز جو ہیں، جو بیرنز ہیں یہ نارکوٹکس کے، یہ وہ گروپ ہے جو وہاں پر امن نہیں چاہتے، لیکن ایک بہت بڑا گروپ وہاں پر امن چاہتا ہے۔ افغان طالبان، افغان عوام کی ایک بڑی کثیر تعداد، بلکہ زیادہ تر، اور اس کے بعد ایران، پاکستان، چائنا، رشیا۔ تو ایکچوئل اب جو رول پلے کرنا ہے وہ اس ویکیوم میں وہ رشیا، چائنا، ایران، پاکستان نے پلے کرنا ہے، اور افغان طالبان نے پلے کرنا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، زمینی حقیقت یہ ہے کہ جن افغان طالبان نے اتنی بڑی فورس کو چلتا کیا یہاں سے، وہ صرف صبر کر رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ یہ جو حکومت ہے اشرف غنی کی، اس حکومت کا کوئی میرے اپنے اندازے میں کوئی اس کی وقت نہیں ہوگی جو ہی یہاں سے یہ امریکی فوجیں نکل جائیں گی، اس کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے اور بالکل ایک نیا ہی چیز آپ کے سامنے آئے گی،
اور وہ مجھے اندازہ تو ہے کہ کیا آئے گا، لیکن شاید اس کے لیے وقت نہیں ہے بتانے کا. جی جی شاہد امین صاحب، کیا ایکسپیکٹیشن ہم نے بہت زیادہ ہائی کر لی تھی جب یہ افغان پیس پروسیس کی بات ہوئی، شور شرابہ زیادہ کر لیا، امپریشن یہ دیا گیا کہ جس سے شاید سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ سچویشن جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. نہیں، اگر ایسا تاثر تھا تو یقیناً وہ خوش فہمی پہ مبنی تھا. ہاں صحیح. دیکھیے دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ امریکن فوجیں افغانستان سے نکل جائیں، جس پہ اگریمنٹ ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ تکمیل تک جائے گا. ٹھیک. لیکن امریکن فوجوں کے افغانستان سے نکلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیا رخ اختیار کرے گا. وہ رخ یہ ہے کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت بنے گی. درست. کیا طالبان اکیلے حکومت کریں گے یا کسی سے اور فریقوں سے مل کے کریں گے؟ صحیح. صحیح ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کابل حکومت کی کیا حیثیت ہے، لیکن ایک ریئلٹی کو مت بھولیے کہ پختونوں کے علاوہ افغانستان میں آدھی کے قریب آبادی نان پختونس کی ہے، جس میں ازبیک، تاجک، ہزارہ شامل ہیں. آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر طالبان نے کوشش کی کہ یک طرفہ حکومت قائم کریں تو سول وار کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. لیکن شاہد صاحب افغانستان میں امن نہیں آئے گا. اب تو سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اب تو جو پہلے ازبیک اور تاجک اور یہ پختونوں کے تعلقات آج سے 25 سال پہلے تھے، جو کنفرنٹیشن کی صورتحال، اس میں وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی بھی آئی ہے. انٹرسٹ نے لوگوں کو قریب بھی کر دیا ایک دوسرے کے. جی ڈاکٹر. تو میں نہیں سمجھتا، لیکن شاید پہلے کے مقابلے میں تلخیاں کچھ کم ہوئی ہیں. جی. لیکن جب تک کوئی سارے فریق مل کے کوئی حکومت نہیں بناتے، افغانستان میں امن نہیں آئے گا. درست بات ہے. ڈاکٹر ماریہ، یہ آج یوم تکبیر ہے. جو نیوکلیئر پاکستان طاقت، کتنی ذمہ دار ریاست پاکستان نے خود کو ثابت کیا، اور اس عرصے کے دوران جو یہ جو ڈیٹرنس تھا اس کا کتنا فائدہ ہوا. کئی دفعہ جو جنگ کی پرچھائیاں ہیں وہ نظر آئیں، لیکن اس ڈیٹرنس کی وجہ سے یا اس ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے وہ جو جنگ ہے وہ ٹل گئی. کیا کہیں گی آپ، اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ پاکستان کی ایٹمی طاقت نے نہ صرف پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح کی ہے، نہیں ایک طرف نہیں لیکن بارہا یہ بات واضح کی ہے ہندوستان کے اوپر اور اس کے علاوہ ان تمام تر طاقتوں کو جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان اپنی دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے 26 فروری کی بات ہو یا لائن آف کنٹرول کے اوپر ہندوستان کی کشیدگی ہو، ان تمام تر کوششوں کے باوجود ہندوستان پاکستان کے 1998 کے بعد کسی قسم کی جنگ عائد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. وہ مختلف قسم کی وجوہات باتیں ضرور کرتے رہے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے پاکستان کی سرحد کو مختلف اوقات کے اندر جو ہے پامال کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ ڈرون اٹیکس کے تحت کے اوپر کی گئی یا کسی اور کے اوپر، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی واضح عسکری کارروائی نہیں کی جا سکی، اور اس کی بنیادی وجہ بھی پاکستان کی ایٹمی طاقت تھی. رہی بات یہ کہ پاکستان نے اپنی ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر کیا اقدامات کیے ہیں، تو پاکستان نہ صرف نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ پروسیس کا حصہ رہا ہے، لیکن پاکستان کے جو مختلف سینٹرز ہیں اور پاکستان کی جو مختلف اس وقت تکنیکی طور کے اوپر جو پاکستان کی اپنا سے کہہ سکتے ہیں صلاحیت ہے، چاہے وہ دفاع کے لحاظ سے یا جو سائنسی ایجاد کے لحاظ سے یا توانائی کے شعبے میں یا ہیلتھ کے شعبے میں جو ایٹمی طاقت کے ساتھ منسلک ہے، اس میں پاکستان نے بارہا جو ہے نہ صرف کامیابی حاصل کی ہے، لیکن آپ کے 2 سینٹرز آف ایکسلنس جو ہیں اس وقت جو ہے بین الاقوامی طور کے اوپر آپ نے بین الاقوامی ٹریننگ کے لیے جو ہے کھولے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو جب فوکوشیما کا معاملہ ہوا، اس کے اندر بھی پاکستان کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے جاپان کے اندر جا کے جاپان کی مدد کی، اور جاپان کی جو ایٹمی ادارے ہیں ان کے لیے وہ معاونت دی. اس کے علاوہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس کے اندر بھی پاکستان کی جو کاوشیں ہیں بڑی واضح ہیں. اس میں یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس نے نہ صرف پاکستان کی دفاع کو مضبوط کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی وہ تمام تر طاقتیں، چاہے وہ روایتی طاقتیں ہیں یا غیر روایتی طاقتیں، ان پر پاکستان کی طاقت کو واضح کیا ہے. جی جہاں صاحب، یہ جو سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا اس حوالے سے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان کے جو سیفٹی اور سیکیورٹی میجرز تھے وہ کتنے مضبوط تھے اور کتنے جو ہے وہ مؤثر تھے. جی وہ درمیان میں پروپیگنڈا تو ہوتا رہا، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں جو پچھلے 2-3 سال سے جو بھی مواد آ رہا ہے یورپ کی طرف سے، ایون امریکہ کی طرف سے، وہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے سیکیورٹی کا
اور ان کے دھیان سے ان کو خیال رکھنے کا وہ بالکل درست ہے. دیکھیے ہندوستان نے تو اپنا بالکل واضح کر دیا تھا جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے, اور وہ جو درمیان میں 10-12 روز تھے اس دوران انہوں نے بالکل ان کے الفاظ ہیں کہ آپ کشمیر کو بھول جائیے اب جو ہے نا, اور اس کشمیر کی انہوں نے بات کی تھی, آزاد کشمیر کی, اور اس قسم کی باتیں ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سائنسدان, پاکستان کے پولیٹیشنز, پاکستان کے جو عسکری لیڈرشپ ہے, تینوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تینوں نے اپنا اپنا رول بہت خوبی سے نبھایا ہے. جی پولیٹیکل پارٹی چاہے جس کی بھی حکومت تھی, انہوں نے جو اس کو سپورٹ چاہیے تھی, پوری قوم نے بھی بڑی قربانی دی ہے لودھی صاحب, پوری قوم. جب پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کرتا ہوں تو قومی قربانی کی بات کر رہا ہوں. تو قوم نے قربانی دی, بہت اہلیت دکھائی سائنسدانوں نے, اور بہت اہلیت دکھائی, کیونکہ جو ہماری ڈاکٹرین, دیکھیں صرف چیز کا بنانا کافی نہیں ہوتا, صحیح بات, اس کو بنانا, اس کے متعلق ڈاکٹرین بنانا, اس کی امپلائمنٹ کی چیزیں سوچنا, یہ سب اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ آج تک یہ پورا ہمارا ڈیٹرنس قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور آئندہ بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے گا یہ ایسے قائم رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا, ورنہ تو کبھی ہمیں کھا پی جانے کی کوشش ہوتی, کم از کم ہوتی ضرور. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے آپس میں ہمیں یکجہتی پیدا کرنی چاہیے. ایک دوسرے کی طرف جو فنگر پوائنٹنگ ہم کرتے ہیں, اسے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. ہم ٹھیک ہے بہت اچھے لوگ نہیں ہوں گے, ہمارے اندر اور بہت سارے مسائل ہوں گے, اتنے برے بھی نہیں ہیں لوگ. ہم نے ایسے اچیومنٹ ہم نے ایسی اچیومنٹس حاصل کی ہیں کہ جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں, اور ہمارے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, ہمارے سائنسدان بھی اچھے ہیں, ہماری فوج بھی اچھی ہے. کاش کہ ہم مل جل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا گریبان. شاہد امین صاحب, یہ جو ایک سینٹنس ہے کہ طاقت امن کی ضمانت ہے, تو یہ درست ثابت ہوا ہے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کی وجہ سے ہی ہندوستان پاکستان میں جنگ نہیں ہوئی ہے پچھلے 40 سال میں. صحیح. اور یقیناً یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. بار بار انڈیا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنازعات بڑھتے ہیں, بڑی کشیدگی بڑھتی ہے, لیکن میرا اپنا یقین یہ ہے کہ معاملہ کبھی بھی جنگ تک نہیں جائے گا, کیونکہ جنگ میں ہندوستان بھی تباہ ہو جائے گا اور پاکستان بھی تباہ ہو جائیں گے. میوچول ڈسٹرکشن. تو اس لیے دونوں ملک جو ہیں جنگ سے گریز کریں گے, چاہے آپس میں کتنے برے تعلقات ہوں. اور اس کے لیے ہمیں اپنے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ہم کو یہ بم دیا ہے, اور قوم کی جو کوششیں ہیں اس کو خراج تحسین ادا کرنا چاہیے. اس کے بغیر بر صغیر میں امن نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ساتھ ہی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قوم میں اتحاد پر رکھیں, اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں, صرف ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ پہ مت ڈیپینڈ کریں, اور بھی چیزیں جو ہیں اور بھی ہمارے ملک میں صلاحیت ہونی چاہیے. ایجوکیشن, ہیلتھ, ہر سسٹم ہم نے اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا. وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. اگر ڈاکٹر ماریا مختصراً جو فیوچر نظر آ رہا ہے فورن پالیسی کے حوالے سے, اگر 2 یا 3 چیزیں جو پرائرٹی پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہیں, آپ بتا دیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کووڈ کے بعد سب سے ضرورت ہے کہ آپ اقتصادی طور پہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے علاقائی طاقتوں کے ساتھ جو ہے اپنے اقتصادی جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کریں. اس کے علاوہ جو عسکری تعلقات ہیں اس کے اندر بھی آپ کو واضح حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی, اور خاص طور پہ بحرۂ عرب کے اندر اور شمال کے اندر. اس میں چاہے چین کے ساتھ تعاون کریں, روس کے ساتھ تعاون کریں, لیکن اس کو آپ کو واضح طور پہ موو کرنا ہوگا. اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب تک اندرونی طور پہ انٹرنل جو آپ کے معاملات ہیں اس کے اندر آپ حکومت سازی اور آپ جو گورننس کو نہیں گورننس کو بہتر نہیں کرتے ہیں, تب تک آپ وہ بہت ساری جو کوششیں جو آپ کو بیرونی دفاع کے لیے چاہیے وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ اندرونی دفاع مضبوط نہیں کرتے. جی جان صاحب, کیا پرائرٹی اگر مختصر بتائیں گے. جی دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کو بیٹھ کر یہ کورونا کی وجہ سے جو توڑ پھوڑ ہوگی, توڑ پھوڑ پولیٹیکل انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی ہوگی, انٹرنیشنل اکنامک آرڈر میں بھی ہوگی, اور اکنامک اسٹریٹجک آرڈر میں بھی ہوگی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی الائنمنٹس بنا لینی چاہیے. اس کا دھیان بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں. بعض اوقات وہ جب مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ رائزنگ پاورز کون سی ہیں اور کیسے کرنا چاہیے. اور دوسرا جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے, سب سے ضروری بات یہی ہے کہ اندرونی طور پر اگر ہم نے اپنے ملک کو گورن نہ کیا اور سوشل انڈیکیٹرز میں بڑھوتری نہ لے کر آئے, تو جیسے وہ شاید حامد صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. جی شاہد امین صاحب, سر کنکلوڈنگ ریمارک. سر شاہد امین جی, اقتصادی میدان میں ترقی یہ سب سے آپ کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے. جب تک اکنامک پروگرس نہیں ہوگی یہ ملک صحیح معنوں میں اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوگا. اس کو ہائیسٹ پرائرٹی دیں. ٹھیک. شاہد امین صاحب, ڈاکٹر ماریا
جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔